بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہباز علی اور ہم سیکھ رہے ہیں علی حجویری قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 10 اور لیکچر نمبر 19۔ لیکچر نمبر 19 میں ہم نے شد کے بارے میں پڑھنا ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 10۔ اس میں ہم نے پڑھنا ہے شد کے بارے میں۔ شد کسے کہتے ہیں؟ 3 دانتوں والے اس نشان کو شد کہتے ہیں۔ شد کا لفظی مطلب ہوتا ہے آپس میں ملانا اور سختی سے باندھنا، کیونکہ شد والے حرف کو ما قبل حرف یعنی جو اس سے پہلے حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ سختی کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور باندھا جاتا ہے، اس لیے اس کو شد کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ قرآن پاک میں کبھی بھی حمزہ پر شد نہیں آتی۔ حمزہ پر شد کبھی بھی قرآن پاک میں نہیں آئے گی۔ شد کا قاعدہ کیا ہے، اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ شد والے حرف کو اس سے پچھلے زبر، زیر، پیش والے حرف کے ساتھ فوراً ملاتے ہوئے ہلکا سا دباؤ پیدا کیا جاتا ہے، اور دباؤ کے فوراً بعد شد والے حرف پر موجود حرکت کی ادائیگی کر دی جاتی ہے۔ اسے شد کا قاعدہ کہتے ہیں، جیسے با زبر سین بس، سین زبر سا بس سا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نون مشدد پر اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، یعنی ایسا نون جس کے اوپر شد آ جائے اور ایسا میم جس کے اوپر شد آ جائے، ان کے اوپر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ نون مشدد کے اوپر غنہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے، نون شد کے غنہ میں زبان کو نون کے مخرج پر ہلکے سے دباؤ کے ساتھ لگاتے ہوئے آواز کو ناک کی جڑ سے 1 الف کی مقدار برابر جاری رکھ کر ادائیگی کی جاتی ہے، جیسے اِنَّا اِنَّا اِنَّا۔ اسی طرح ہمیشہ میم مشدد پر، یعنی ایسی میم جس کے اوپر شد لگی ہو، اس پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ میم شد کے غنہ میں ہونٹوں کے اندرونی خشک حصے کو ہلکے سے دباؤ کے ساتھ ملا کر آواز کو ناک کی جڑ سے 1 الف کی مقدار برابر جاری رکھ کر ادائیگی کی جاتی ہے، جیسے میم میم میم۔ یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ ہم موٹے حروف ہمیشہ موٹے ہی ادا کیے جاتے ہیں، البتہ موٹے حروف پر جب شد ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو موٹا حرف زیادہ موٹا، پیش ہو تو اس سے کم موٹا، اور زیر ہو تو مزید کچھ کم موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات جو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ غنے کی ادائیگی کے بعد دوسرے نون اور میم کی ادائیگی خوب صاف اور بغیر لمبا کیے کی جاتی ہے، یعنی ناک میں پڑھنے سے بچایا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا اِنَّا، اس میں جو دوسرا نون پڑھیں گے اس کو بالکل صاف اور واضح کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح میم میں دوسرا میم جو پڑھیں گے اس کو بالکل صاف اور واضح کر کے پڑھیں گے۔ اگر موٹے حروف پر شد ہو تو شد والے دونوں حروف کو ایک جیسا ہی موٹا کیا جائے گا، جیسے حمزہ سوا زبر اس، سوا زبر سوا الصا میں دونوں صاد موٹے ہی پڑھے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا آخری اصول یہ ہے کہ شد والے حروف کو پچھلے زبر، زیر اور پیش والے حرف سے ہمیشہ ملا کے پڑھا جاتا ہے، درمیان میں آنے والے حروف نہیں پڑھے جاتے، جیسے وَالصَّيْفِ۔ اس مثال میں صاد پر شد آئی تو واو کو صاد سے ملایا، جبکہ الف اور لام کو نہیں پڑھا گیا۔ آپ مثال میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ وَالصَّيْفِ میں واو کو صاد کے ساتھ ملایا گیا، درمیان میں الف اور لام آئے، اس کو نہیں پڑھا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم شد والے حروف اور ان کی مثالوں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے مشق کیجئے گا۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با ابا، حمزہ با زبر اب، با زیر بی ابی، حمزہ با زبر اب، با پشبو ابو ابا ابی ابو، ہا با زبر حب، با زبر با حبا، با زبر با حبا، با زبر با حبابا۔
حمزہ تا زبر ات تا زبر تا اتا حمزہ تا زبر ات تا زیر تی اتی حمزہ تا زبر ات تا پشتو اتو مثال واو تا زبر وت تا یا زیر تی وتی نون زیرنی وتینی اس مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واو کو تا کے ساتھ ملایا گیا ہے اور درمیان والے حروف الف اور لام جو کہ بالکل خالی ہیں ان کو نہیں پڑھا جاتا. ہم نے یہی قاعدہ پڑھا تھا کہ جب پچھلے لفظ کو آگے والے شد والے لفظ کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں کچھ خالی حروف آ جائیں گے تو ان حروف کو نہیں پڑھا جائے گا. حمزہ سا زبر اس سا زبر سا اسا حمزہ سا زبر اس سا سی اسی حمزہ سا زبر اس سا پیسو اسو اسا اسی اسو مثال حمزہ سا زبر اس سا الف زبر سا اسا قاف زیر کی الساقی با پیشبو الساقبو سا جیم زبر سج جیم زبر جا سجا سا جیم زبر سج جیم زیر جی سجی سا جیم زبر سج جیم پیش جو سجو سجا سجی سجو مثال سا جیم زبر سج جیم الف زبر جا سجا جیم دو زبر جن سجاجن شین حا زبر شح حا زبر حا شحا شین حا زبر شح حا زیر حی شحی شین حا زبر شح حا پیش حو شحو مثال شین حا زبر شح حا الف زبر حا شحا با دو زبر بن شحابن سین خا زبر سخ خا زبر خا سخا سین خا زبر سخ خا زیر خی سخی سین خا زبر سخ خا پیش خو سخو سخا سخی سخو مثال میم پیش مو سین خا زبر سخ موسخ خا زبر خا موسخا را الف زبر را مسخرا تا دو زیر تین مسخراتن. اب ہم بغیر ہجے کے پڑھنا سیکھیں گے. صدا صدی صدو صدق وض وضی وضو والذاکرین ار اری ارو الرحمن نز نزی نزو نزل اس اسی اسو السمیع الش الشی الشو الشہید الص الصی الصو الصمد الض الضی الضو الضار والط والطری والطو والطیر والظ والظی والظو والظاہر سع سعی سعو سعرت شغ شغی شغ شغل غف غفی غفو الغفار حق حقی حق الحق رک رکی رکو رکبک بل بلی بلو اللہ ام امی امو غنہ کر کے پڑھیں گے. فَأُمُّهُ ان انی انو یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. النور صو صوی صو المصور وہا وہی وہو الوہاب ای ای ایو القوی. شد کے بعد شد. قرآن مجید میں کبھی کبھار دو شدیں اکٹھی آ جاتی ہیں جنہیں آسانی کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے شد والے حرف کو بالکل جزم کے انداز میں پڑھا جاتا ہے اور پھر فوراً ہی اسی حرف کو دوسرے شد والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا جاتا ہے. جیسے یصدا اس لفظ کے اندر صاد اس کے اوپر بھی شد ہے اور دال کے اوپر بھی شد ہے. تو اس کو آسانی کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صاد کو جزم کے انداز میں پچھلے حرف سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے. جیسے یا صاد زبر یس. اب صاد پر صرف زبر رہ گئی ہے. صاد کی زبر کو دال پر جزم پڑھتے ہوئے ملائیں گے. جیسے صاد دال زبر صد. اب بن جائے گا یس صد.
اب دال پر زبر پڑیں گے تو بن جائے گا یصد، یعنی یصد۔ اب ان دی گئی تمام مثالوں کے اندر الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھایا گیا ہے، تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یزکا، اس کو علیحدہ کیا گیا ہے، یزکا۔ المزمل، اس کو علیحدہ کیا گیا ہے، المزمل۔ المدثر، اس کو علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے، المدثر۔ اب ہم مشق کے لیے چند الفاظ پڑھیں گے، تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ ربیون، ربیون، ربیون۔ مطہرین، مطہرین، مطہرین۔ یذکر، یذکر، یذکر۔ الا الذین، الا الذین، الا الذین۔ نون مشدد آ گیا تو یہاں غنہ بھی کریں گے۔ ان السمع، ان السمع، ان السمع۔ یشقق، یشقق، یشقق۔ من الطیبات، من الطیبات، من الطیبات۔ علیین، علیین، علیین۔ اب ہم سبق نمبر 10 کے مشقی سوالات و جوابات پڑھیں گے، تو آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ سوال، شد سے کیا مراد ہے؟ جواب، 3 دانتوں والے اس نشان کو شد کہتے ہیں۔ شد کا لفظی مطلب ہوتا ہے آپس میں ملانا اور سختی سے باندھنا، کیونکہ شد والے حرف کو ما قبل حرف سے، یعنی اس سے جو پیچھے والا حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ سختی کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور باندھا جاتا ہے، اس لیے اس کو شد کہتے ہیں۔ سوال، شد کا قاعدہ کیا ہے؟ جواب، شد والے حرف کو اس سے پچھلے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ فوراً ملاتے ہوئے ہلکا سا دباؤ پیدا کیا جاتا ہے اور دباؤ کے فوراً بعد شد والے حرف پر موجود حرکت کی ادائیگی کر دی جاتی ہے، اسے شد کا قاعدہ کہتے ہیں۔ مثلا بسا، با زبر سین بس، سین زبر سا، بسا۔ سوال، موٹے حروف پر شد ہو تو ادائیگی کیسے کی جاتی ہے؟ جواب، موٹے حروف پر شد ہو تو شد والے دونوں حروف کو ایک جیسا موٹا ادا کیا جائے گا، جیسے اصا میں دونوں صاد موٹے پڑے جائیں گے۔ سوال، قرآن پاک میں شد کس حرف پر نہیں آتی؟ تو اس کا جواب ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں حمزہ پر کبھی بھی شد نہیں آتی۔ سوال، کیا جزم اور شد کو پچھلے حرکت والے حرف سے ملاتے وقت درمیان میں آنے والے خالی حروف کو پڑھا جاتا ہے؟ جواب، جی نہیں، درمیان میں آنے والے خالی حروف کو بالکل نہیں پڑھا جاتا۔ تھینکس فار واچنگ۔ سبق کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔